السلام علیکم۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معجزہ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا بھی معجزہ ہے۔ وہ بھیجے گا مدد۔ سنو، تم دعائیں کرتے رہو، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ جو بن کہے سب سن لیتا ہے، کیا تیرے کہنے پہ نہیں سنے گا؟ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پریشان ہو، خوف زدہ ہو، اداس ہو، سجدے میں گر پڑو، اپنے اللہ کے سامنے سارے آنسو بہا دو، اپنے اللہ کے سامنے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دو۔ یقین اور دعا نظر نہیں آتی، لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ سنو، تمہارا یہی امتحان آگے چل کر معجزوں میں بدل جائے گا۔ اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں آزما رہا ہو۔ ساری آزمائشیں بس ہماری یہ کہنے تک ہوتی ہیں کہ اے اللہ، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ بس اتنی سی بات سننے کے لیے اللہ ہمیں اتنے طوفانوں سے گزارتا ہے۔ بس ان چند لفظوں کے لیے اللہ ہمیں اتنی بے سکون راتیں جگاتا ہے۔ بس اتنی سی دعا سننے کے لیے اللہ نے ہماری ساری دعائیں روک رکھی ہوتی ہیں۔ جو سب سے پہلے کہنا ہوتا ہے اسے سب سے آخر میں ہم اللہ سے کہتے ہیں۔ تو کیوں نہ اب کی بار پہلے اس سے وہی کہا جائے جو وہ سننا چاہتا ہے، پھر ہی تو وہ کہے گا جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو پہلے آپ کو اللہ سے راضی ہونا ہوگا۔ دل میں رہنے والی دعائیں نہیں چھوڑنی، لیکن زبان سے وہی کہنا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ آپ اس کی پسند کا خیال رکھیں، وہ آپ کی پسند کا خیال رکھے گا۔ وہ جو چھوڑ گیا تمہیں، کیوں بھاگتے اس کے پیچھے اور ہلکان کر رکھا ہے خود کو، اور تم حقیقت تسلیم نہ کر کے اللہ سے شکوے کرتے ہو، اللہ سے کہتے ہو اسی شخص کو واپس دے دو جو مجھے چھوڑ چکا۔ لیکن کیا تم نہیں چاہتے جس طرح تم مخلص ہو تمہیں بھی وہی ملے جو تمہارے ساتھ مخلص رہے؟ تو پھر تمہیں وہ شخص کیسے مل سکتا تھا جو تمہارے ساتھ ہی مخلص نہیں؟ پھر خود ہی سوچو، کیا بہتر نہیں ہوا اس شخص کی حقیقت تمہارے سامنے آ گئی؟ کیا کبھی سوچا ہے اگر اس شخص کا تمہیں حاصل ہو جانا ہی تمہارے لیے اذیت بن جاتا تو؟ کیا پتہ عارضی سی خوشیوں کے لیے تم نے زندگی بھر کے غم کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اللہ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں غم سے بچا لیا، اس شخص کی حقیقت تمہیں دکھا دی۔